نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ سب کی دعائیں، طبیعت بہت اچھی ہے، شاج بشاج 2-3 گھنٹے بھی اگر سو جاتا ہوں نا الحمدللہ ذہنی اور قلبی سکون مل جاتا ہے۔ اگر کوئی حملہ وار حملہ نہ ہو، بھائی دشمن تو بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی پوری طاقت لگا رکھی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، ہوٹل جو ہیں غیروں کے ہاتھوں میں ہیں، وہ کون بندے ہیں کچھ پتہ نہیں، بھائی صاحب کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سب کی، غیر مسلم کی بھی کرے، مسلمانوں کی سب کی کرے، سرداروں کی سب کی کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ وطن سب کا ہے، اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ تو سب کی نااہلیت ہے اور اپنا ہی نقصان ہے۔ خاکی جو خاکی ہے نا، وہ سمجھتا ہے ہماری خاکی ہے، خاکی چلتی رہے گی۔ جیسے کل کا میں نے واقعہ بیان کر دیا، آ رہا ہے مقبروں سے مل کے جا رہا ہے اور کارروائی کر نہیں رہا، جو بدماشی کر رہا ہے پوری کر رہا ہے، اپنا نقصان ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ غیبی امداد آئے گی، پھر بعد میں روتے پھرنا کہ ہائے کیا ہو گیا، جب پکڑ ہوگی کہ ہائے کیا ہو گیا، اپنا نقصان ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ حفاظت کرے سب کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری روحوں کو، ہم نے عہد کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے لیے انسان کو، جنات کو، جو جسے کہتے ہیں عالم میثاق میں عہد کیا، ہم نے وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اللہ نے وعدہ لیا، خالق الکائنات ہے کہ تم دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم کیسے زندگی گزارو گے۔ تو ہم نے وعدہ کیا اللہ میاں، ہم جو ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے زندگی گزاریں گے۔ عالم عہد میثاق کہتے ہیں، عالم میثاق میں عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، سب وعدہ کر کے آ گئے، کوئی کسی راہ پہ گیا، کوئی کسی راہ پہ گیا، لیکن اس یاد دہانی کے لیے جو عالم میثاق میں ہم نے عہد کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے تھے، اصل بیعت اللہ کے ہاتھ میں ہوئے تھے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے ہم دنیا میں جائیں گے، کوئی شر کا کام نہیں کریں گے اور آپ کی اتباع کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ وعدہ ہوا پہلے ہی روح سے، اسپرٹ سے، جسم خاکی کے ساتھ بھی زمین پہ آئے ہم، سمجھ میں آئی؟ اس سے کچھ صحیح راستے پہ چلے، کچھ بھٹک گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم فرما ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں نا، اپنے اسم ذات کے ساتھ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کوئی کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے نا، اللہ بڑا رحم کرنے والے اور رحیم ہے، بڑے مہربان اور بڑے رحیم ہیں، بڑے رحم اور بڑے رحم کرنے والے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس رحم، یہ جو آیت بسم اللہ کا مطلب ہے نا، یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور بڑا مہربان رحیم ہے اللہ تعالیٰ، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جبھی تو پھر عالم میثاق میں ہم وعدہ کر کے آئے، ہم عالم غیب میں، عالم میثاق یعنی عالم غیب، میثاق میں وعدہ کیا تھا، عالم غیب یعنی آخرت میں وعدہ کیا، جو دنیا جنت ہے، عالم غیب۔ اور ہم کہاں پر آئے؟ ہم دنیا میں کسے کہتے ہیں؟ عالم شہود، عالم شہود میں آئے ہم۔ اس یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کتنے کریم ہے، اس یاد دہانی کے لیے پیغمبر آتے رہے، پروفٹ آتے رہے، تاکہ تم غلط راستے میں نہ جاؤ۔ ہر زمانے میں پروفٹ آتے رہے، جو امت تھی، کمیونٹی تھی، ان میں انہیں پیغمبر اترے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آتے رہے، سبوں کو کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے، اور بڑی بڑی کتابیں بھی آئیں، سب یاد دہانی کے لیے، تاکہ پیغمبر کی زندگی کو دیکھو، ان کے نقش قدم پہ چلو، جو درس دیں، جو تعلیمات دیں، ان پر عمل کرتے رہو، تاکہ تم توحید سے نہ ہٹو، میرا اقرار قلبی اور لسانی تمہارے اندر پیوست ہو جائے، تاکہ تم دوزخ کے عذاب سے بچو، جنت کے مستحق بنو۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے پیغمبر اتارے، سمجھ میں آئی بات؟ اور سب سے بڑے پیغمبروں کے سردار کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتارے، ان کو قرآن پاک کا نزول کر لیا اور شریعت کو مکمل کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یعنی تمام جو صحیفے تھے، جو پورے پچھلے پیغمبروں کو دیا، سب رد کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مکمل کتاب، جو بڑی کتاب تھی قرآن پاک کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے نزول کر دی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری زماں ہیں، یعنی خاتم الانبیاء ہیں۔ لیکن قرآن پاک اتارنے سے پہلے، بھائی قرآن پاک اگر اتر جاتا، زمین پہ رکھ دیا جاتا، اور اللہ کہتے اس کو مانو، کیسے کوئی مان لیتا؟ اپنی عقل سے مان لیتا؟ نہیں، بلکہ کتاب اتارنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کو نزول کرنے سے پہلے ایک نبی پہلے ہی بھیج دیے۔ نبی آئے، اس کے بعد انہیں رسالت سے فرمایا، یعنی پروفٹ شپ دی، اس کے بعد پھر قرآن پاک اترتا چلا گیا، سمجھ میں آئی؟ اس پہ احکام جاری ہوتے گئے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ مکمل کتاب ہے، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے، اور کس کے ذریعے کریں گے؟ علماء حقانی کے ذریعے کریں گے، حفاظ کے ذریعے کریں گے، وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے، سمجھ میں آئی؟
اصل حضور افضل کی اتباع جو ہے اللہ کی اتباع ہے، اور نائب رسول کون ہے؟ علماء حقانی، وہ ان کی اتباع رسول کی اتباع ہے، یعنی حضور کی اتباع اللہ کی اتباع، اور علماء حقانی کی اتباع رسول کی اتباع، وہ ہر وقت دنیا میں آتے رہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضور اقدس وسلم نے حدیث پاک میں دعا مانگی ہے کہ اللہ میاں وہ زمانے سے مجھے بچانا اور میرے صحابہ کو بچانا جس زمانے میں علماء کرام کی اتباع نہ ہو اور بردوار شرک کی کیا ہے عزت نہ ہو، یعنی وہ زمانے سے مجھے اور میرے صحابہ کو بچانا جس زمانے میں علماء کرام کی یعنی عزت نہ ہو، توقیر نہ ہو، اور بردوار شخص کی تعظیم نہ ہو، وہ زمانے سے مجھے بچانا، میرے صحابہ کو بچانا۔ وہ بہت برا زمانہ ہے جو علماء کرام کی ہم تحقیق کرتے ہیں۔ علماء حقانی جو نائب رسول ہے، یعنی میرا زمانہ ختم ہو رہا ہے، قیامت تک علماء حقانی آتے رہیں گے۔ علماء حقانی جو پورے میرے طریق پر ہوں گے اور میرا اسوہ رسول اللہ جو میرا گزارشات ہیں، تعلیمات ہیں، اس پہ چل کے دکھائیں گے، یعنی صحابہ کے طریق پہ ہوں گے، اور ان کو تم پیروی کرتے رہنا عالم شہود میں، تم عالم شہود میں ان کی پیروی کرتے رہنا، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح کو پہنچ جاؤ گے دنیا اور آخرت میں بھی۔ یہ حضور اکرم کی تعلیمات تھی، سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ علماء حقانی ہی نائب نائبین رسول ہوتے ہیں جو آپ کو بدعت و شرک سے بچائیں گے، یعنی بدعت و شرک سے بچا کے آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے، جو آپ کو صحیح راستہ کیا منزل مقصود یعنی سمجھو مقام محمود تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ عین شریعت کے مطابق آپ کو زندگی گزار کے دکھائیں گے اور آپ کو عمل پیرا کر کے دکھائیں گے، اور آپ کو خود طریق شریعت کا متبع شریعت بنا دیں گے۔ کیونکہ ہم جو ہے نا، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، اس لیے جو آدمی سامنے علم عطا فرماتا ہے، نشر کرتا ہے، اس کو ہم فالو کر لیتے ہیں۔ کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جو حضور اکرم سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، دعا ہو گئی، پھر ایک صاحب کہہ رہے ہیں دعا ہوگی، بیٹھیے، اور سب دعا ہو رہی ہے، مجلس میں سب لمبی دیر تک دعا کر رہے ہیں، آمین آمین، یہ ثابت نہیں ہے حضور اکرم سے۔ آپ نے نماز پڑھی، مختصر سی دعا ہو گئی، ختم ہو گئی، امام نے کر دی، ختم، سمجھ میں آئی؟ سیدھی طور پہ ہلکی سی آواز میں ختم کر دی۔ اب آپ نے جو نماز پڑھی نا، نماز پڑھنے کے بعد آپ مختصر اپنی دعا کریں گے، اللہ سے مناجات کریں گے، ایک قلب کے ساتھ ہلکی آواز میں کرنے کے بعد ختم ہوئی۔ اب کوئی صاحب کے بیٹھ جائے گی، صاحب دعا ہوگی، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شریعت کے خلاف بات ہو جائے گی، بالکل شریعت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ یہ کون سی دعا لیا ہے آپ؟ اجتماعی دعا تو ہے ہی نہیں، یہ تو آپ علماء کرام سے رجوع کیجیے۔ اسی لیے کہا کہ علماء حقانی آتے رہیں گے، ان کی اتباع رسول کی اتباع ہے۔ علماء حقانی کی بات کر رہا ہوں میں، ہر عالم کی بات نہیں کر رہا۔ ہر عالم تو آپ کو بدعت میں مبتلا کر دے گا۔ دیکھیے، نماز پڑھ لی آپ نے، دعا کر لی، پھر کہہ رہے ہیں جی آئیے بیٹھیے دعا ہوگی، توبہ توبہ تو، یعنی آپ کو کہاں پہ لے گئے آپ کو مطلب جو ہے اس لیے کہا ہے کہ پہلے دیکھ لو کس علماء کی اتباع کرنی ہے۔ علماء حقانی کی بات کر رہا ہوں میں، علماء کس علماء کی اتباع کرنی ہے۔ پتہ چلا کسی کی بھی اتباع کرتے رہیے، آپ بدعت و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، پتہ چلے گا خود کی جگہ بدھ حاصل کر کے جا رہے ہیں آپ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہا نا کہ خود کے پاس بھی علم ہونا چاہیے، سمجھ میں آئی؟ نہیں تو پھر علماء کے پاس جاؤ، مدرسوں میں علماء کرام بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث بہت اچھے اچھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امامت بھی کر رہے ہیں مساجد میں، ان کے پاس جاؤ تو ہر وقت کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ مدرسے میں پڑھانا ہوتا ہے انہیں۔ ان سے پوچھو یہ عمل کیسا ہے تو وہ بتائیں گے، نہیں بس کسی نے کہہ دیا کر لیا، کسی نے کہہ دیا کہ نماز غائبانہ ہوگی، تو پتہ چلا اس کے پیچھے سب نماز غائبانہ پڑھ رہے ہیں۔ جو جنازے ہوتے ہیں نا، مر جاتے ہیں جو فلسطین میں ہلاکت ہو رہی ہیں، کسی نے کہا بھائی نماز غائبانہ فلسطین کے حق میں ہوگی، سب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، توبہ توبہ، یعنی آپ اس کے کہنے پہ اتباع کر رہے ہیں جو خود آپ کو گمراہ اور بدعت میں لے گیا، شرک سے۔ بدعت ہی ہے، حضور سے ثابت ہی نہیں، کتنے افسوس کی بات۔ تو یہی بات ہے، اس لیے کہا علماء حقانی، علماء حقانی کا لفظ عطا فرمایا، حقانی جو حق پہ ہوں، حضور اکرم کی تقلید پہ ہوں، متبع شریعت ہوں، اور صحابہ کے طریق پہ ہوں، تب کامیاب ہوگے، نہیں تو 73 فرقے اسی وجہ سے نکل آئے۔ ایک دوسرے کو تباہی بربادی ہو رہی ہے، انسانیت نام کی رہی، انسانیت نام کی رہی نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہے، بس یہی دین سمجھ لیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دیا میں نے کہ عالم شہود میں جو زندگی گزارنی ہے نا، اس پر رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح طریق حضور اکرم نے کہا، وہاں دلیل نہیں چلے گی کسی بھی قوم کی، نہ مسلمان کی نہ غیر قوم کی۔ وہاں جا کے یہ کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی کیسے عبادت کرتے آپ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ آپ واقعی حق ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ وہاں دلیل تو آدمی تو کیا میاں، بڑے بڑے پیغمبروں کا پتا پانی ہو جائے گا، ان کی ہمت نہیں ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور وہ کچھ زبان سے کہہ سکیں، دلائل پیش کر۔
اپنی رخصت کا دلیل پیش کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے تمام انبیاؤں کو اتارا، وقتاً فوقتاً، دیگر ایک کے بعد آتے رہے، اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن پاک ان کو پورا مکمل اتر گیا اور قیامت تک وہ قرآن پاک رہے گا۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے علماء حقانی کے ذریعے اور حفاظ کرام کے ذریعے۔ آپ کو اس کی تعلیمات آپ کے سامنے نشر ہوتی رہیں گی، اس پر آپ عمل کرتے رہیں گے، وہ عمل آپ کا کام ہے کرنا، لیکن تعلیمات صحیح آپ نے دیکھنی ہے۔ تصحیح علم، جب تصحیح علم ہوگا تبھی تصحیح عمل کی ضرورت ہوگی۔ تصحیح عمل سے اللہ کا قرب ملے گا۔ جب صحیح علم نہیں ہے تو کیا عمل کرو گے؟ پتہ چلا علم صحیح نہیں ہے، اس پہ عمل کرتے جاؤ گے، بدعت و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پتہ چلا قرب کی جگہ آپ کو بھوت مل رہا ہے، اپنی نظر میں آپ ولی بن گئے۔ سمجھ میں آئی؟ تب یہ تمام اسوہ رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارو گے نا، تب مدد آئے گی۔ اسوہ رسول اللہ سے زندگی یعنی آپ کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، جو تعلیمات دی ہیں حضور نے کہ نگاہ کہاں ڈالنی ہے، نام ہے پہ نہیں، اور تمام حقوق العباد، حقوق اللہ ادا کرتے جاؤ گے، قلب کو پاک کرتے جاؤ گے۔ قلب جب پاک ہو جاتا ہے نا، جب قلب پاک ہو گیا مجاہد ریاضت سے، پھر کیا آئے گا اس پہ انوار آئیں گے، عرش بن گیا وہ، یعنی قلب کیا مظہر ہوا؟ قلب کا مظہر کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ، اس پہ سمجھ لو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اتر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خود قلب پر اترے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں یہ ہے ساری بات۔ اور پھر امداد غیبی، ملائکہ اس پہ اترے گی اس بندے پہ، سمجھ میں اسے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جبھی تو کہتے ہیں نا یہ اولیاء اللہ کو کوئی غم نہیں ہے، نہ آخرت میں نہ دنیا میں۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، نہ انہیں وہ غمگین ہوں گے دنیا میں اور نہ آخرت میں، انہیں کوئی غم نہیں، بے فکر ہوں گے، ان کا جسم تکلیف اٹھا سکتا ہے، قلب سے وہ مطمئن ہے۔ سمجھ بھائی، ان کی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے ہی کریں گے۔ سمجھ بھائی بات؟ تو یہ ہے اصل، ہم علماء حقانی سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، اور کہیں کسی عالم کے پاس بیٹھ گئے تو جو اس نے کروا لیا وہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تحقیق نہیں کر رہا ہے۔ کسی عالم مدرسے میں جائیں، مدرسہ حسین بخش ہے، وہاں جائیں، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں ہر جگہ مدرسہ مدارس ہیں، وہاں جا کے تحقیق کریں بھائی یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا تھا ایک جگہ، امام سے پہلے میں نے ہاتھ اٹھا لیے تکبیرہ تحریمہ کہنے کے لیے، امام نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے تکبیرہ تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے، نماز اسٹارٹ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ جب نماز ہوئی ایک صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیے، امام صاحب نے اٹھائے نہیں۔ میں نے بھائی صاحب کو تصدیق ہے؟ آرام سے بات کری، کہہ رہے نہیں، میں نے مجھے پوری تصدیق ہے، امام سے پہلے خود تیار ہوا ہوں نماز کے لیے۔ میں نے اچھا نہیں، آپ جائیے، کسی کے کہنے میں مت آئیے، آپ پہلے تحقیق کریے۔ امام تو یہ کہہ رہے ہیں، امام کو چھوڑیے، آپ امام کو چھوڑیے، امام کیا کہہ رہے تھے، کیا وہ کہہ رہے تھے جی، یا وہ یہ کہہ رہے تھے، ہمارے چاچا کہہ رہے تھے، سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریے، بلکہ تحقیق کریے۔ جب وہ چپ ہو گئے، بات مان لی انہوں نے۔ سمجھ بھائی بات؟ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو میں اپنی عقل سے کروں، میں مطالعے کی بات سے کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور کسی عالم سے اگر کوئی خلاف شرع بات ہوتی ہے نا، میں اس میں شامل ہی نہیں ہوتا، اٹھ کے آ جاتا ہوں۔ بھائی میں کیوں کروں؟ پتہ چلا وہ بدعت کروا رہا ہے، میں بدعت کروں۔ جہاں میں نے نماز پڑھی تھی نا غائبانہ، میں نے سن لیا، وہ دماغ میں بیٹھ گئی بات کہ نماز غائبانہ فلسطین کی ہوگی، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں بیٹھا رہا، سب دیکھتے رہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، سب پڑھ رہا ہے، میں شرک بدعت کیوں کروں؟ اللہ حافظ، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اگر میں کر لیتا تو میری پکڑ ہوتی۔ ان کی پکڑ نہیں ہوگی جو کر رہے ہیں، ان کی اقتدا کر رہے ہیں، امام کی پکڑ ان کی ہوگی، امام کی بھائی انہیں تو پتہ نہیں، امام نے کہہ دیا تو بیچارے کر رہے ہیں، اب ان کی پکڑ ہوگی، علم کیوں نہیں سیکھا؟ آپ کو علم سیکھنا چاہیے تھا تھوڑا بہت، لیکن یہ علم ایسا نہیں ہے جو پکڑ ہو جائے گی، یہ گہرائی کا علم ہے، گہرائی کا علم ہے، یہ عالموں کا علم ہے، لیکن عالم کی پکڑ ہوگی، آپ نے کیا انہیں بدعت و شرک میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے علماء کرام اور دیندار لوگوں کی اصلاح کریں، ان کے طرف میں میری بھی، کہ ہم کوئی بدعت و شرک نہ کریں جس سے ہماری پکڑ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں عین شریعت کے مطابق اسوہ رسول اللہ پر عضو شریعت ہم کام کریں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق ارزانی سے نوازے تمام علماء کرام کو اور دیندار کو، ان کے طرف میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا کار ہو بھی کمر بستہ ہو کے اس پر عمل پیرا ہوں، اور غیروں کو اللہ ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، باقی دعوانا